آج جو ہے وہ جیسا کہ اعلان ہوا تھا کہ آپ کا ایک کلام ہے اور خطبہ ہے، خطبہ نمبر 42، جس میں اگرچہ بہت مختصر ہے لیکن بڑی امپورٹنٹ بات اس میں کہی گئی ہے۔ یہ خطبے کے بیان کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے۔ اس خطبے کے جو ناقل ہیں وہ ہیں نصر بن مزاحم، ایک جسے کہتے ہیں کہ صحابی تھے جو جنگ جمل میں تھے۔ جنگ جمل میں جب جنگ جمل ہوئی اور جنگ جمل کے بعد، یہ جنگ جمل آپ کو پتہ ہے کہ بصرہ کے پاس ہوئی تھی، اور جب جنگ جمل ختم ہوتی ہے اور حضرت علی کا لشکر کافی جیتتا بھی ہے اور کافی وہاں سے مال غنیمت بھی ملتا ہے، تو یہ مال غنیمت لے کے اور جیت کے بصرہ سے یہ کوفہ کی طرف سارے لوگ، لشکر جو ہے مولا کائنات کا واپس آ رہا تھا، اور مولا کائنات بھی بصرہ سے کوفہ تشریف لائے۔ جب کوفہ میں پہنچے تو ہوتا ہے نا کہ جب آدمی جیتتا ہے تو غرور کرتا ہے اور گھمنڈ کرتا ہے اور چڑھاتا ہے، جو ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ تو وہ مولا کائنات کے پاس پہنچے، اور پھر یہ کہ جو مال تھا اس مال میں کہ بھائی ان کو اتنا ملنا چاہیے، ان کو اتنا ملنا چاہیے، تو مولا کائنات منظر دیکھ رہے تھے۔ تو کچھ جو کوفہ کے شرفا تھے اور جو جسے کہتے ہیں کہ بزرگ لوگ تھے، جو اپنے کو بہت بافضل سمجھ رہے تھے، وہ مولا کائنات کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ ہمیں جو ہے یہ، ہم چونکہ صاحب فضل ہے تو غنیمت کا مال جو ہے وہ ہمیں کچھ زیادہ ملنا چاہیے۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ مولا کائنات نے یہ کہا تھا کہ کس بنا پہ تمہیں زیادہ ملے گا، کس خواہش کی بنا پہ تم ہم سے مطالبہ کر رہے ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تھا مولا کائنات کا، جبکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب ام المومن عائشہ جو ہیں جب بصرہ پہنچی ہیں اور بصرہ میں پہنچ کے انہوں نے کہا کہ وہاں کے گورنر کو قتل کرو، حملہ کرو، اس سے پہلے حضرت علی کو خبر ہو گئی تھی، تو حضرت علی نے محمد حنفیہ کو اور امام حسن کو کوفہ بھیجا تھا کہ لوگ حضرت علی کا ساتھ دیں۔ تو کوفہ سے کچھ لوگوں نے حضرت علی کا ساتھ دیا تھا جو جمل میں جنگ کے لیے شریک بھی ہوئے تھے، کچھ لوگ بہانہ کر گئے تھے، کچھ لوگ نہیں گئے تھے۔ تو ان کی بھی مذمت آپ نے کیا ہے کہ جو لوگ دین اور اسلام کے کام میں بہانے بازیاں کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی بہت بڑا میسج ہے۔ تو یہ کل ملا کے کہ جنگ جمل میں کے بعد کا یہ خطبہ ہے، اور جنگ جمل میں جو لوگ شامل ہوئے تھے اور شامل ہوں جب جنگ جیتے تھے تو آ کے وہ چڑھا رہے تھے، غرور میں چور تھے، باتیں کر رہے تھے بڑی بڑی، اور وہ لوگ جو جنگ جمل میں نہیں گئے تھے یا وہ لوگ شرفا جو جو آیا تھا مال غنیمت وہاں سے، اس کو جو ہے وہ مانگ رہے تھے زیادہ، تب مولا کائنات نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس میں آپ نے اس سے پہلے بھی ایک اور خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس کے بعد یہ فرمایا تھا جس کا میں اردو ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ حمد ہو، درود اور سلام اے اہل کوفہ، اسلام میں تمہاری فضیلت اس وقت تک باقی ہے جب تک تم خود اپنی حالت نہ بگڑنے دو۔ اللہ اکبر، کیا جملہ! اسلام میں تمہاری فضیلت اس وقت تک باقی ہے جب تک تم خود اپنی حالت نہ بگڑنے دو۔ یہ اس کی شرح میں خطبہ ہے، اس نہج البلاغہ میں نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کو اسلام اس وقت تک اہمیت دے گا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی صاحب عزت ہے، صاحب فضل ہے جو تم میں متقی ہے۔ جب تک آپ اللہ رسول کے احترام، ان کے قائد قانون کے احترام کا خیال رکھیں گے، آپ کو اسلام اہمیت دے گا۔ مگر اگر آپ نے اپنی حالت بگاڑ لی یا آپ کو دینداری ختم کر دیا آپ نے، تو پھر آپ کو کوئی عزت و شرف نہیں ملے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے یہاں پر کہ ہم مومن تو ہیں، ہم شیعہ خاندان میں پیدا تو ہوئے ہیں، آیا ہماری حرکتیں ہیں، آیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ جس سے خدا اور رسول اور اہل بیت ناراض نہیں ہو رہے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، سب کچھ آپ کو مل رہا ہے، لیکن نام کے جو شیعہ ہیں، نام کے مسلمان ہیں، حرکتیں کیسی ہیں کہ نہ حرام کا خیال ہے نہ حلال کا خیال ہے۔ جو ماحول آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ان سب چیزوں پہ توجہ نہیں دی جاتی ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی کو ستا تو نہیں رہے ہیں، کسی کو ظلم تو نہیں کر رہے ہیں، کسی کے خلاف تہمت تو نہیں لگا رہے ہیں،
غیبت تو نہیں کر رہے ہیں، جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں، فساد تو نہیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ فساد کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اور آپ اس کے بعد جی کہتے ہیں جی میں تو شیعہ ہوں، میں تو مولائی ہوں، تو مولا نے کہا ہے کہ تمہاری فضیلت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک تم خود اپنی حالت نہ بگڑنے دو۔ اگر آپ کی حالت بگڑ گئی تو آپ کو کوئی فضیلت و شرف ملنے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں بہت ہی کیئرفل ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ رمضان مبارک ہے اور ہمیں اور آپ کو سب کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ میں نے تمہیں دعوت حق دی، تم نے اسے قبول بھی کیا۔ دیکھیں بڑی عجیب بات کہی، میں نے تمہیں دعوت حق بھی دیا، پھر تم نے اسے قبول بھی کیا، پھر اس کے مخالف کام بھی کیے اور اپنی حالت دگرگوں کر لی۔ یعنی میں اردو پڑھ رہا ہوں، یہ اردو میں میرے سامنے شرح ہے تو اس سے میں پڑھ رہا ہوں کہ تمہیں میں نے دعوت دی، دیکھیں مولا نے کہا کہ تمہیں میں نے دعوت دی کہ آؤ میرے ساتھ لڑو، تم نے قبول بھی کیا، لیکن اس کے باوجود تم نے اپنی حالت مخالف کام میں لگا کے خراب کر لیا۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ ہم مولا کے چاہنے والے تو ہیں، لیکن ہمارے اعمال، ہمارے اطوار، ہماری حرکتیں، ہماری ایٹیٹیوڈز، ہماری وہ منافقت، ہمارا وہ فتنہ و فساد، وہ غیبت، وہ جھوٹ، وہ خرافات، وہ اتہام جو ہو رہا ہے، آپ سب بہتر مجھ سے جانتے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو خدا میں اس سے نجات دے۔ اگر آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں، آپ کی کوئی حیثیت مولا کائنات کی نگاہ میں نہیں ہے، یہ یہاں پر فرما رہے ہیں۔ یہ اشارات ان لوگوں کی طرف، وہ پھر تشریح میں لکھ رہے ہیں، میں اس کو پڑھ اس لیے، اشارات ان لوگوں کی طرف جنہوں نے جنگ جمل میں کوتاہیاں کی، اور ایک گروہ جس نے جنگ جمل میں شرکت نہیں کی۔ نہیں، مولا سے تو کہا کہ مولا ہم آپ کے ساتھ تو ہیں، ہم جمل میں نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ لڑنے نہیں جائیں گے۔ ان کو مذمت کریں کہ تم نے اپنی حالت خود بگاڑی ہے، تم نے کوئی فضیلت والا کام کیا ہے تو تمہارے اور خدا کے درمیان ہے، لیکن جہاں تک احکام الہی کا اجرا اور مال غنیمت اور بیت المال کی تقسیم کا سوال ہے تو تمہیں دوسرے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ یعنی آپ کوئی بہت بڑے وہ نہیں ہے کہ آپ کو اس سلسلے میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، پہلے یہ کہا کہ تم نے اپنی حالت خراب کر لی ہے اور تمہیں مال غنیمت کے تقسیم میں کوئی فضیلت کس بات کی دی جائے گی، سب برابر لڑے تھے۔ یہ کہنے کے بعد مولا نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا جو نہج البلاغہ میں ملتا ہے، ایھا الناس ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، یعنی اے لوگو، مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ یعنی مولا کا تو خوف کس بات کا ہے؟ ہمارے گمراہ ہونے کا، ہمارے بہک جانے کا، ہمارے بگڑ جانے کا، راہ راست سے ہٹ جانے کے لیے دو چیزیں ہیں۔ نہیں، آپ دیکھیں میرے استاد بھی کہتے تھے اور میں بھی کہتا ہوں بار بار کہ اللہ نہ کرے کہ شیطان ہمیں بہکائے اور اس طرح کی نوبت، اور ہم ایک جسے کہتے ہیں کہ گمان میں رہ جائیں کہ ہم تو بس مولا کے چاہنے والے ہیں۔ جیسا میں نے بار بار یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ مولا کائنات نے بار بار یہ ریپیٹ باتیں کی ہیں کہ بھائی ہم تو علی کے چاہنے والے ہیں، کچھ بھی ہو جائے ہمیں تو جنت مل جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ خوش فہمیاں ہمیں اور آپ کو اپنے دل و دماغ سے نکال دینی چاہیے۔ جب تک کہ آپ صحیح راستے پر نہیں ہوں گے، جب تک کہ آپ اللہ رسول کے احکام کا خیال نہیں رکھیں گے، اس وقت آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے خوف زدہ ہیں۔ کس سے خوف زدہ ہوتا ہے انسان؟ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ بچہ بہت اچھا جا رہا ہے، ماشاءاللہ پڑھائی میں بہت اچھا ہے، کہیں نظر نہ لگ جائے۔ یہ جو خوف ہوتا ہے نظر لگ جانے کا، کہ نظر لگ گئی تو کہیں بچہ مطلب ناکام نہ ہو جائے، کہیں بچہ دوسرے راستے پر نہ چلا جائے، یا بہت سے جب خوشیاں آتی ہیں آپ کو اور بہت کامیابیاں ملتی ہیں زندگی میں تو لوگ کہتے ہیں کہ نظر نہ لگ جائے۔ تو خوف ہوتا ہے نا ایک بگڑ جانے کا، ایک ڈر ہوتا ہے نا انسان میں کہ یہ اچھا بچہ ہے، کہیں نظر لگ جائے تو کہیں بگڑ نہ جائے۔ مثال کے طور پر اچھی جو ہے وہ تعلقات ہیں، کہیں نظر، تو یہ جو خوف ہے نا یہ کیوں ہوتا ہے؟ بگڑنے کا خوف ہوتا ہے۔ تو مولا کائنات اس طرح کا خوف پیش کرتے ہیں کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، ہماری ولایت کا اقرار کر چکا ہے، نماز روزے کا پابند ہے، کہیں سے شیطان بہکا نہ دے، کیونکہ پھر بھی انسان ہے۔ تو وہ الرٹ کر رہے ہیں کہ آپ الرٹ ہو جائیں، آپ ہوشیار ہو جائیں تاکہ آپ بہکنے نہ پائیں۔ مولا کا لاکھ کرم ہے کہ انہوں نے مجھے بتا دیا کہ کن چیزوں سے ہمیں الرٹ رہنا ہے، کن چیزوں سے ہمیں ہوشیار رہنا ہے، اور خاص کر آج کے زمانے میں اور خاص کر نارتھ امریکہ میں
جو مومنین رہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا میسج ہے مولا کائنات کا، جو ہم دیکھتے ہیں، اور ہم بھی اس میں ہیں۔ میں آپ کی اصلاح نہیں کر رہا ہوں، کوئی ہم آپ کے اصلاح کرنے کے لائق نہیں ہوں، میں تو صرف بات کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی اس میں شامل ہیں، میں اپنے کو الگ آپ حضرات سے نہیں کرتا ہوں۔ کہ مولا کائنات نے کہا کہ دو چیزیں مجھے بہت زیادہ خوف زدہ کر رہی، ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، یعنی عربی کا فریز ہے کہ جو سب سے زیادہ مجھے ڈرا رہی ہیں تمہارے بہکنے کے لیے، تمہارے دور ہو جانے کے لیے، تمہارے ہم سے جسے کہتے ہیں کہ ہم سے دور ہو جانے کے لیے، وہ دو چیزیں کیا کیا ہیں؟ اتباع الہوا وطول الامل، خواہشات کا اتباع کرنا، خواہشات کی پیروی کرنا، اور بڑی بڑی امیدیں رکھنا۔ خواہشات کی پیروی کیا ہے؟ خواہشات دیکھیے، خواہشات دو طریقے کی، ایک خواہشات میں ہوتا ہے رجا، مطلب امید، یہ بری چیز نہیں ہے، اللہ سے امید لگانا یہ بری چیز نہیں۔ ایک خواہشات ہوتی ہے پازیٹیو، یعنی اگر ہمیں پیسہ ملا تو ہم زیارت کرنے جائیں گے، اگر ہمیں پیسے ملے تو ہم خدمت کریں گے، اگر ہمیں پیسے ملے تو ہم لوگوں کے لیے کام کریں گے، اگر ہمیں پیسے ملے تو ہم مثال کے طور پر اللہ رسول کے لیے کام کریں گے، کوئی NGO بنائیں گے، کوئی مومنین کی خدمت کریں گے۔ وہ ایک یہ خواہشات، یہ جائز خواہشات ہیں، اس کی بات نہیں کر رہے ہیں مولا۔ بات کس کی کر رہے ہیں؟ کہ بس جی پیسہ ملے، ناشکری والی بات ہے کہ بھائی یہ کر لیں گے، یہ گھر بنائیں گے، وہ گھر بنائیں گے، ایسے کریں گے، دنیا کی جو خواہشات ہیں، جس کو مولا کائنات بار بار منع بھی کرتے ہیں کہ آپ خواہشات نہ کریں۔ اور جہاں تک میرا جو ہے وہ تجربہ ہے، اور میں نے جہاں تک آزمایا ہے کہ نارتھ امریکہ میں وہ فیملی ہمیشہ خوش رہے گی۔ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، اس کو آپ خود سوچئے گا۔ اگر آپ کو اس علاقے میں، اس ملک میں خوش رہنا ہے، جہاں کا سسٹم بہت ہی اسٹرانگ ہے، جہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹیکسز ہیں، دنیا بھر کے مسائل ہیں، اور اس میں اپنی زندگی مذہب کے ساتھ گزارنا، اسلام کے ساتھ گزارنا، اور اپنے بچوں کو مذہب پہ باقی رکھنا بہت چیلنج ہے، یہاں پہ آسان نہیں ہے۔ اس چیلنج کو آپ کب ختم کر سکتے ہیں؟ جب آپ خواہشات اور لمبی امیدوں کو چھوڑ دیں، قناعت کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم سوچتے یہ ہیں کہ چلو بڑا گھر لے لیتے ہیں، تو کیا وہ بیوی کہے کہ چلیے ہم کام کر لیتے ہیں، ہم بھی کر لیں گے جاب، آپ بھی کر لیں گے جاب۔ یہ بنیادی بھول ہوتی ہے ہماری فیملیز کی، کیونکہ ہمارے ہاں میں بار بار بات کہتا ہوں، میں اس کو نہیں منع کرتا ہوں کہ کوئی خاتون جاب نہ کرے، نہ جائے، بالکل جائے، اگر وہ فری ہے تو جائے، لیکن اگر اس کے پاس چھوٹے بچے ہیں، تو اگر اس کا شوہر اتنا پیسہ کما رہا ہے جس سے اس کی زندگی ٹھیک ٹھاک گزر جا رہی ہے قناعت کے ساتھ، تو اپنے بچوں کو ٹائم دے تاکہ بچے تربیت یافتہ ہوں۔ اتباع خواہشات میں یہ بھی آتا ہے کہ بچے چھوٹے ہیں، اپنی لائف کو اچھی کرنے کے لیے کہ ہم اچھے سے اچھا مکان لے لیں، یا بڑا مکان لے لیں، یا بڑی گاڑی لے لیں، اور بیوی کے کہنے پر آپ نے کہا جی میں بھی پڑھی لکھی ہوں، میں جاب کر لوں گی، بچے نہیں ہیں تو کوئی پرابلم نہیں، آپ کریں۔ لیکن اگر بچے چھوٹے ہیں اور آپ نے بڑی بڑی خواہشات کی، اور آپ بچوں کو چھوڑ کر جاب پر گئیں، اور بچے چھوٹے سے بڑے ہوئے، یہ بنیادی فالٹ ہوتا ہے کہ آپ کو 10-15 سال کے بعد یہ احساس ہو جائے گا کہ آپ نے کیا کھویا ہے۔ اور اگر کھویا ہے آپ نے، تو آپ نے اپنی اس خواہشات کی بنا پہ کھویا ہے جو آپ کو آرام دہ زندگی کی طرف لے جانا چاہتے تھے۔ لیکن ہوا کیا کہ آپ نے جاب کر کے پیسے کما کے گھر تو بنا لیے، گاڑی تو کر لی، لیکن بچہ ہاتھ سے نکل گیا۔ جو 24 آورس ٹینشن ہے کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا، ہمارا بچہ قابو میں نہیں ہے، ہمارا بچہ دوسرے کاموں میں لگ گیا ہے، یہ جو آپ کو تکلیف ہے نا، آپ خود انصاف کریں کہ یہ تکلیف کیا اس تکلیف سے زیادہ نہیں ہے کہ اگر آپ چھوٹے مکان میں رہ لیتے، سہ لیتے دو چار چیزیں کہ چلو بھائی ہمارے پاس نارمل طریقے گاڑی ہے، نارمل طریقے کا مکان ہے۔ یہ کم سے کم بچے اگر آج آپ کے اچھے ہوتے، نوحے پڑھ رہے ہوتے، مجلسیں پڑھ رہے ہوتے، نماز کے پابند ہوتے، آپ کا احترام کر رہے ہوتے، آپ سے پیار کر رہے ہوتے، یہ جو خوشی آپ کو ملتی نا، اس سے یہ خوشی بڑے گھر سے نہیں ملتی، یہ خوشی بڑی گاڑیوں سے نہیں ملتی ہے۔ تو مولا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اتباع خواہشات ہے، یہ جو آپ اپنے لیے صرف نفس کے لیے، اس میں دوسرا پہلو کیا ہے؟ اپنے لیے بس سوچنا، میں، میری لائف، میرے بچے ڈزنٹ میٹر، نہ بھائی، نہ بہن، نہ سوسائٹی، نہ
علماء کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، صبح جاب پہ گئے، شام میں آئے، پڑے ہوئے ہیں جی ہمارے پاس گھر ہو جائے، ہمارے پاس گاڑی ہو جائے، ہمارے رشتے دار بھوکے ہیں کہ نہیں ہیں، ہمارے بھائی بہن کی کیا سچویشن ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ بھی اتباع خواہشات ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، مریں گے تو کوئی کفن دینے والا نہیں ہوتا ہے، مریں گے تو کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوتا۔ کیا آپ یہ برداشت کریں گے کہ آپ اکیلے تو اپنی زندگی گزار گئے، اچھے سے رہے، مکان بھی اچھا مل گیا، کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، ایک پیسہ کسی کو کار خیر نہیں کرنا، کسی کو پوچھنا نہیں، ایٹیٹیوڈ اتنا گندا کہ کسی کو بلانا نہیں، کسی کی دعوت نہیں کرنا، کسی کا احترام نہیں کرنا، اپنے میں مست، یہ اتباع خواہشات یہ بھی ہے۔ نتیجہ کیا ہو، جب مرا تو لوگوں نے ایک سورہ فاتحہ تک نہیں پڑھا، جب وہ شخص مر گیا تو لوگوں نے اس کو پوچھا تک نہیں۔ آیا یہ آپ کو چاہیے کہ آپ لاوارث کے جا کے دفن کر دیے جائیں، یا آپ کو یہ چاہیے کہ جب آپ کا انتقال ہو تو لوگ آپ کے یاد میں روئیں، لوگ آپ کو یاد کریں، لوگ افسوس کریں، لوگ افسوس کر کے آپ کو ایصال ثواب کریں؟ تو یہ ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ لہذا مولانا نے کہا کہ ہم اتباع خواہشات سے بہت ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ اور درازی امید سے ڈرتے ہیں، لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی، جسے کہتے ہیں کہ یہ ہو جانا چاہیے، وہ ہو جانا چاہیے، ہر چیز ایسا نہ کرے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہوتا ہے، سب سے بڑا شیطان کا یہ حربہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ امیدوں کی طرف لے جاتا ہے، بڑی بڑی امیدیں، یہ کر لیں گے، یہ کر لیں گے ایسا، اور اس میں یہ آدمی کیا کرتا ہے کہ اس امید کو پورا کرنے کے لیے بھاگتا ہے۔ لیکن امید ایک ایسا سراب ہے، آپ سراب سمجھتے ہوں گے، جو گرمیوں میں دور سے پانی لگتا ہے لیکن پاس جانے کے بعد دھوکا ہوتا ہے۔ آپ میں سے چلو یہ والا کام کر لیں گے، ایسے کر لیں گے، ویسے کر لیں گے، اتنا پیسہ آئے گا، 4 مکان بنا لیں گے، لگ گئے اس میں، معلوم یہ ہوا کہ زندگی ختم ہو گئی، بچے بھی غائب ہو گئے، کچھ نہیں ملا۔ تو جو خداوند عالم آپ کو دینا چاہتا ہے آپ کو دے گا، ہاں شرط ہے آپ محنت کریں۔ لیکن ایک جگہ پہ اور بھی مولا فرماتے ہیں کہ تم اس دنیا میں محنت کرو، دوڑو، بھاگو، لیکن اتنا نہ بھاگو، اتنا نہ دوڑو کہ تمہارا دین تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے، تمہاری شرافت، تمہاری سوشل ایکٹیویٹیز، تمہارا اخلاق تمہارا دامن چھوڑ دے۔ پھر فرمایا کیوں ڈرتے ہیں، فَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَىٰ فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، خواہشات اتباع کی کیا کرتے ہیں، انسان کو حق سے روک دیتا ہے۔ حق سے روکنے مطلب کہ حقیقت کو سمجھنے میں بہت برا لگتا ہے۔ میں بھی کہہ رہا ہوں آپ سے نا کہ اگر جن کے بچے چھوٹے ہیں، ان کی ماؤں کو چاہیے کہ ان کے شوہر کے پاس اتنا پیسہ ہے، کوئی سچویشن نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، آسانی سے زندگی گزر رہی ہے، اور لیکن اس کے باوجود کہ بس ایک ہماری لگژری لائف ہو جائے، ہمارا گھر بڑا ہو جائے، ہمارے پاس کچھ پیسے آ جائیں، اس چکر میں آپ اولادوں کو چھوڑ کے اگر آپ باہر نکلتے ہیں اور جاب پہ جاتے ہیں، میں اس میں ایگزامپٹ کرتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر بہت سے ایسی خواتین ہیں جن کا پروفیشن ہے، جیسے ڈاکٹرز ہیں یا انجینئر، ان کی بات نہیں کر رہے ہیں، ایک عام خاتون کی بات کر رہے ہیں، جو ڈاکٹر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی اولادوں کے لیے ٹائم مینیج کریں۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو چونکہ ان کی خواہشات ہوتی ہے، ان کے دل میں کیا ہوتا ہے کہ پیسہ آئے، تھوڑا عیش کر لیں، تھوڑا آرام سے رہ لیں، جب یہ بات ہم آپ سے کریں گے تو آپ کو برا لگے گا، آپ کو غصہ آئے گا، آپ ہمیں شاید بعد میں برا بھلا بھی کہیں۔ کیوں؟ خواہشات نفس حق سے روکتی ہے، حق و حقیقت سے روکتی ہے لوگوں کو۔ ارے مولانا ایسے کہہ رہے ہیں، ان کو کیا پتا یہاں کا سسٹم، نہیں ہمیں پتا ہے سسٹم، بچے بگڑتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے۔ تو مولانا نے کیا کہا، یہ خواہشات نفس آپ کو حق سے روکتی ہے۔ مثال کے طور پر حق پامال ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں بولوں گا تو میرا بزنس خراب ہو جائے گا، لوگ مجھے یہ کہیں گے، لوگ مجھے وہ کہیں گے۔ بزنس خراب کیسے ہو جائے گا، رازق خدا ہے، آپ حق بولیں، حق کی طرف آئیں۔ لیکن چونکہ خواہشات ہے، چونکہ ہم بڑا آدمی بننا چاہتے ہیں، چونکہ لوگوں کے درمیان میں ہم بڑے کہے جائیں، پیسہ کمانے کا چکر ہے، تو چاہے حق ہو چاہے نہ ہو، ہمیں اس سے میٹر نہیں ہے۔ تو خواہشات جو ہے انسان کو حق سے روک دیتا ہے، خواہشاتی تو تھی۔ اور طول عمل، پھر فرمایا اما طول العمل فیون سے الآخرہ، اور لمبی لمبی امیدیں آخرت سے آپ کو غافل کر دیتی ہیں، یعنی آخرت سے آپ کو لمبی لمبی، جسے کہتے ہیں کہ امیدیں غافل کر دیتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ لمبی امیدیں نہ رکھیں،
لمبی امیدوں سے مراد کیا ہے؟ بلا وجہ کی امیدیں، 5 مکان ہو جائے، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، لگے ہوئے ہیں 12 گھنٹے ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں، نماز چلی گئی، محرم چلا گیا، نظر و نیاز چلا گیا، کسی سے ملنا نہیں ہے، لگے ہوئے ہیں ایک جسے کہتے ہیں کہ اپنے کو جھونکا ہوا ہے، کسی طرح سے پیسے کما لیں، کسی طرح سے دولت آ جائے، اور آخرت کو بھول گئے۔ تو پھر مولا یہ بہت سچویشن ہمارے ساتھ بھی، سب کے ساتھ بھی ہوتی، لیکن ہاں ہم جاب کرتے ہیں، وقت پہ جاتے ہیں، وقت پہ آ جاتے ہیں، جتنا خدا نے دیا ہے اس پہ قناعت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اتنی نہیں کرتے کہ بالکل جیسے کہتے ہیں کہ سب کچھ بھول جائیں۔ ہرگز ایسا ہمیں اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے لیکن اتنی کہ جتنے میں ہمارا دین باقی رہے اور ہمارا کام چل جائے، ہماری زندگی گزر جائے۔ پھر فرمایا یاد رکھو دنیا منہ پھیر کے جا رہی ہے اور اس میں سے کچھ باقی نہیں رہ گیا۔ الا وان الدنیا قد ولت خداہ فلم یبق منها، دنیا تم کو غداری کر کے چھوڑ کے تم کیا ہوگا؟ جب آپ اس میں لگے رہے ایک بیک آپ کی صحت ڈاؤن ہوئی، آپ نے تو کچھ بھی نہیں، آپ کام بھی کرنے کے لائق نہیں، اب آپ نے سوچا کہ یار میں تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، میری تو نمازیں قضا ہو گئیں، میرا تو روزہ چلا گیا، میں نے تو خمس نہیں نکالا، میں نے تو کسی کی مدد نہیں کی، اب آپ پریشان ہوئے۔ لیکن اس وقت تک مولا کہتے ہیں کہ دنیا منہ پھیر کے جا چکی ہے۔ اب آپ 50 سال 60 سال کی عمر میں یہ چاہیں کہ پورا کار خیر ان کی طرح کر لیں جنہوں نے ہمیشہ کار خیر کیا ہے، تو ممکن نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں کار خیر بھی کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بالکل آپ پڑھیں، تعلیم حاصل کریں، جاب کریں، محنت کریں، کوشش کریں، لیکن اتنی کریں کہ جتنے میں آپ کا کام بھی چل جائے اور عزت سے زندگی گزر جائے اور آپ کا دین بھی باقی رہے۔ موسٹ امپورٹنٹ دین ہے، موسٹ امپورٹنٹ آخرت ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہمارا مذہب ہے، موسٹ امپورٹنٹ دنیا نہیں ہے۔ میرے استاد کہتے تھے، آیت اللہ بیت خراسانی بھی کہتے ہیں کہ شیعوں کے لیے دنیا نہیں ہے، شیعہ دنیا میں صرف عزاداری کرنے کے لیے آئے، دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے۔ اگر دنیا شیعوں کے لیے ہوتی تو مولا کائنات اپنے ہر صحابی کو بڑے سے بڑا ولا بنا کے دیتے، سلمان، ابو ذر، جتنے بھی تھے بڑے سے بڑا قلعہ بنا کے دیتے، لیکن نہیں دیا، میسج دیا کہ دنیا میں صرف زندگی گزارو، عزت سے گزارو، دنیا چھوڑو نہیں، لیکن اپنے دین کا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا ہاتھ دین سے چھوٹتا چلا جا رہا ہے۔ اگر آپ سروے کریں اپنے جو بھی یہاں پر موجود ہیں، فون اٹھائیں آج، اور فون اٹھانے کے بعد، آج تو بے رمضان ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ مل جائیں، پوچھئے اپنی فیملیز میں یا اپنے دوستوں میں جو آپ کے بچے ہیں، جو ٹین ایجر ہیں، کہ تم نے قرآن کی تلاوت کب کی تھی آخری بار؟ آپ خود پوچھیں کہ قرآن تمہارے گھر میں آخری بار کب پڑھا گیا؟ بہت کم لوگ ملیں گے جو کہیں کہ نہیں ہمارے یہاں قرآن تو ہر جمعرات کو پڑھا جاتا ہے، ہمارے یہاں قرآن ہر مہینے میں ایک بار پڑھا جاتا ہے۔ مہینے میں ایک بار، کیا دین سے غفلت نہیں ہے؟ بہت سے ٹینیجرز بچے ہیں، ان سے آپ فون کر کے پوچھیں ذرا 12 اماموں کے نام بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ بتا دیں، ہو سکتا ہے کہ نہ بھی بتائیں۔ بہت سے بچوں سے پوچھیں کہ مولا کائنات کی ولادت کہاں ہوئی تھی۔ اس طرح کے سوال آپ کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم دنیا میں کتنا ڈوبے ہوئے، ہمیں دین کی کوئی فکر نہیں، ہم دنیا میں ڈوبے ہوئے، ہماری جاب ہے، تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس یہ بہانے ہیں، ہمارے پاس وہ بہانے ہیں۔ اگر ہم آپ کی خدمت کرنے والے خادم، مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں، معذرت کے ساتھ، برا نہیں مانیے گا، بہت سوری کر کے کہہ رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ آج درس نہج البلاغہ ہو رہا ہے، آپ کو ایک خدا نے موقع دیا، ہمارے حوالے سے ہمیں بھی خدمت کا موقع دیا آپ حضرات کی، میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ اب آپ کے پاس ٹائم ہے، دیکھیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، کوئی میٹنگ آ گئی امپورٹینٹ یا کوئی بیماری ہو گئی، تو وہ جانے، اس کا خدا جانے، میں ان کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، بلا وجہ نہیں آنا، بلا وجہ یہ کام کر لیں، وہ کام کر لیں، ایسا کر لیں، ویسا کر لیں، کوئی بلا وجہ کی باتیں کرنا جس کا کوئی ریزن نہ ہو۔ کیا خدا عالم آپ سے پوچھے گا نہیں کہ تمہارے پاس یہی دین ہے کہ تمہیں موقع مل رہا ہے سیکھنے کا، تم نے، وہ بھی مولا کائنات۔ میرے استاد کہتے تھے کہ نہج البلاغہ تو ہمیں شوق سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ آج اگر آپ نہج البلاغہ کے درس کو اگنور کرتے ہیں
آج بلا وجہ، مطلب کوئی ریزن نہ ہو، جن کا ریزن ہے ان سے معذرت کے ساتھ نہیں آئے، بلا وجہ نہیں آئیں گے، نہیں پڑھنا ہے، نہیں جانا، آج نہیں جانا، چھوڑو، موت آ گئی ابھی، اور مولا کائنات موت کے وقت آپ کے پاس تشریف لائیں گے، وہ پلٹ کے پوچھیں کہ میرا خطبہ، میرے جملے پڑھے جا رہے تھے، تم گھر میں بیٹھے سو رہے تھے، آج ہم سے کہتے ہو کہ ہماری شفاعت کرا دیں۔ تو عزیزان محترم، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، تبھی یہ خواہشات اور امیدیں ختم ہوگی جب ہم جسے کہتے ہیں کہ آخرت کا خیال کریں۔ پھر فرمائے یاد رکھو دنیا منہ پھیر کر جا رہی ہے اور اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا مگر اتنا جتنا برتن سے چیز کو انڈیل دینے کے بعد تہ میں باقی رہ جاتا ہے۔ جب آپ سالن انڈیلتے ہیں نا پتیلی سے ڈونگے میں، یا ڈونگے کا سالن پورا انڈیلنے کے بعد جو نیچے بچ جاتا ہے چھوٹا موٹا، جسے آپ کھرچ کھرچ کے یا چمچے سے کھینچ کھینچ کے صاف کرتے ہیں، بس اتنا ہی باقی رہتا ہے آپ کے لیے اس دنیا میں موت سے پہلے، اور آخرت اب سامنے آ رہی ہے۔ دنیا سے تو ختم ہو گئے، کچھ بھی نہیں ملا یہاں پہ، آخرت سامنے آ رہی ہے۔ اس وقت پچھتاوا ہوگا، ارے میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، میں تو کچھ لے کے جا نہیں رہا ہوں، لیکن اب موت آ چکی ہے، اب آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہے۔ لہٰذا جب تک اللہ نے حیات دیا ہے، نیکیاں کریں، لوگوں تک پہنچیں، خود کو بھی اصلاح کریں، لوگوں کی بھی اصلاح کریں، اور نیکیاں کریں۔ آج کے دور میں ابھی بات کر رہا تھا اپنے دوستوں سے، کبھی کبھی میں قوم میں بات کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ اساتذہ نے کیا پیغام دیا۔ بڑی عجیب سی بات آئی ہے ہمارے سامنے، جو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ تھوڑا عجیب سی بات ہے لیکن کہہ دیتا ہوں، آپ برا نہیں مانیے گا اور دھیان دیجیے گا۔ کہنے لگے کہ آج کے دور میں وہی بچ سکتا ہے جو کار خیر کرے، جو اپنی دولت کو خرچ کرے۔ اگر تم آج غربا کی اور مستحقین کی یا علماء کی کسی کی بھی تم اگر مدد کرو گے تو تمہیں اللہ آج نجات دے گا، کیونکہ آج اس نے تمہاری دولت کا امتحان رکھا ہوا ہے۔ بہت سی مثالیں انہوں نے دی کہ فلاں نے ایسا کیا تو یہ ہو گیا، فلاں نے ایسا کیا تو یہ ہو گیا۔ لیکن کتنا سخت ہے ہمارے لیے، ایک تو ہماری سچویشن بہت زیادہ خراب ہے، اکنامیکل سچویشن میں پرابلم میں ہیں لوگ، مومنین بھی، خطرہ ہے جاب کا، اور اس کے بعد پیغام کیا آ رہا ہے کہ ان حالات میں کہ جب ہماری جاب خطرے میں ہے، ہمارے پاس انکم کم ہو گئی ہے، لیکن اس حالات میں بھی آرڈر کیا ہے کہ آپ پیسے خرچ کریں، آپ لوگوں تک پہنچیں، آپ لوگوں تک مدد کریں۔ یہ امتحان ہے، یہ کب ہوگا؟ جب آپ کو آخرت کا خیال ہوگا، جب آپ کی خواہشات نفس کم ہو جائیں کہ نہیں ٹھیک ہے اللہ دے گا، دے گا، نہیں دے گا تو ایک ٹائم اچھا کھانا ہی تو نہیں کھائیں گے نا، ایک عید میں اچھا کپڑا ہی تو نہیں بنائیں گے نا۔ اگر یہ سچویشن آپ میں پیدا ہو گئی تو آپ بہت کامیاب ہیں۔ پھر دنیا اور آخرت دونوں کی اپنی اولادیں ہیں۔ بس دو تین جملے اور ہیں کہہ کے میں بات کو ختم کرتا ہوں، بہت لمبا نہ ہو جائے، اور آپ لوگوں سے انشاءاللہ سوال پھر لیں گے کہ سوال کیا کرنا ہے آپ کو۔ پھر فرمایا کہ فکون من ابناء الاخرۃ ولا تکون من ابناء الدنیا۔ دیکھو دو طریقے کی اولادیں ہیں، آخرت کی اولادیں اور دنیا کی اولادیں۔ کونو من ابناء الاخرہ، مولا کائنات کا یہ جملہ ہے، آخرت کی اولاد بنو، لا تکون من ابناء دنیا، دنیا کی اولاد نہ بنو، چونکہ ایک فارمولہ ہے یہاں پر کہ فکون من ابناء الاخرہ۔ پھر سورہ روم میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرۃ هم غافلون، یہ لوگ دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرتے ہیں جیسے انہیں عمر جاویدانی حاصل، یعنی مرنا ہی نہیں ہے، اور اپنے مال اور دولت پر اس طرح سے گمان کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں جیسے ان پر کبھی زوال نہیں آئے گا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ قرآن مجید کہتا ہے، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ مال ہمیشہ ہمارے پاس رہنے والا ہے، نہیں عزیز ہو، ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ لہذا اپنا مال، اپنا ٹائم آخرت کے لیے صرف کریں تاکہ خدا عالم آپ کو وہاں پر عزت دے، اور مولا کریں ابناء الاخرت بنو۔ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ یہ بھی مولا سے حدیث ہے، ان کل ولد سیحلق بابیہ یوم القیامہ، ہر بیٹا اپنے باپ سے ملحق کیا جائے گا، یعنی ہم بیٹا ہیں جس کے، چونکہ ہمارا باپ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، لہذا ہم بھی اہل بیت کے چاہنے والے
آٹومیٹکلی ہو جاتے ہیں، مگر یہ کہ ہم بدل دیں اپنے کو اور اہل بیت سے دشمنی کریں تو وہ بات الگ ہے۔ اسی طرح اگر آپ دنیا کے بیٹا بنتے ہیں، دنیا میں صرف دنیا ہی چاہیے آپ کو، تو وہاں آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے سوائے سزا کے، سوائے ذلت۔ لیکن صرف آخرت کے بیٹے بن گئے ہیں، دنیا میں صرف دنیا میں آپ کو کچھ نہیں مل رہا ہے۔ اگر آپ آخرت کے بیٹے ہوئے، دنیا میں آپ کو کچھ ملنا نہیں ہے، تو فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ دنیا میں ہمیں کچھ چاہیے یا آخرت میں چاہیے۔ اگر دنیا میں چاہے تو دنیا کے اولاد بن جائیں، آخرت میں سوائے ذلت کے، سوائے اور رسوائی کے کچھ نہیں ہے۔ اگر آخرت آپ کو چاہیے تو دنیا کو آپ کو ٹھوکر لگانی پڑے گی، کسی چیز سے محبت نہیں رکھنی پڑے گی، کسی چیز سے الفت نہیں رکھنی پڑے گی، اپنے سسٹم سے چلنا ہوگا۔ ہمارے پاس کھانے کے لیے پیسے ہوں، ہمارے پاس رہنے کے لیے مکان ہو، ہمارے پاس بچوں کے خرچے اخراجات وغیرہ ہوں، بس لمبی لمبی خواہشیں اگر آپ نے پیش کی تو آپ مشکل میں آئیں گے، اور ایسی مشکل ہے کہ جو آپ کو کبھی، ایسا نقصان ہے جو کبھی بھرا نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ عنقریب ہر فرزند کو اس کی ماں کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ یہاں پہ ماں بھی کائنی، اگر آپ دنیا کے فرزند ہیں دنیا میں ہو جائے گا۔ اور آج عمل کی منزل ہے، آخری جملہ ایذان محترم بہت ہلانے والا ہے، آج عمل کی منزل ہے اور کوئی حساب نہیں ہے۔ آج عمل کی منزل ہے، کتنا بھی عمل کر لیں کوئی روکنے والا نہیں ہے آپ کو، کتنا بھی آپ خرچہ کر دیں کوئی حساب کرنے والا نہیں، اور کل حساب ہی حساب ہے، کوئی عمل کی گنجائش نہیں، مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں کر سکتے آپ، صرف حساب دینا ہے۔ پیسہ میں نے اتنا دیا تھا، تم نے کیا کیا؟ ٹائم میں نے اتنا دیا، تم نے کیا کیا؟ ہم نے علماء بھیجے، تم نے دین حاصل کیوں نہیں کیا؟ ہم نے مجالس کے لیے امام بارگاہ کا اہتمام کروایا، تم کیوں نہیں آئے؟ ہم نے یہ کیا، تم کیوں نہیں آئے؟ ہم نے تمہیں یہ موقع دیا، تم نے اس کا استفادہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس سے جو ہے سوائے وہاں پہ حساب دینے کچھ نہیں۔ لہٰذا امید ہے کہ ہمیں اور آپ کو رمضان مبارک میں اللہ اتنا قوی بنائے، کلیجہ ہمارا اتنا مضبوط کرے کہ ہم اس دنیا کو چھوڑیں اور آخرت کا خیال کریں، اور غفلت سے انشاءاللہ ہم نکل آئیں۔ ہم غافلون، یہ دنیا والے قرآن کہتا ہے غافل ہوتے ہیں۔ خدا نظام سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں غفلت سے نجات عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔